بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، ایک طرف پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کا انخلاء رضاکارانہ طور پر جاری ہے اور ڈیڈ لائن کو صرف 3 دن رہ گئے ہیں۔ 31 اگست فائنل ڈیٹ ہے اور پناہ گزینوں کو افغانیوں کو کہا گیا ہے کہ رضاکارانہ طور پر خود سے اپنی من پسند مرضی سے چلے جائیں، نہیں تو اس کے بعد 1 ستمبر کے بعد سخت کریک ڈاؤن کا آغاز ہوگا۔ ایک طرف پاکستان سے کریک ڈاؤن افغانیوں کے انخلاء کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، تو وہیں پر پاکستان میں مقیم کچھ ایسے افغانی ہیں جن کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے، بہت بڑی خبر آ گئی ہے، اور یقیناً وہ مہاجرین ان کے حوالے سے بہت ساری قیاس آرائی آتی ہے کہ ان کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ افغانی ہیں جنہوں نے کسی اور ملک میں جانا ہے، افغانستان نہیں جانا ہے۔ اب یہ افغانی افغانستان جاتے ہیں تو ان کو مار دیا جائے گا، کیونکہ افغان طالبان حکومت کے خلاف یہ اقدامات کرتے رہے، امریکی جنگ میں، امریکی اتحادیوں اور ان کے دفاتر میں، ان کی ایمبیسیز میں یہ کام کرتے رہے۔ تو اب اسی طرح یورپین کنٹریز ہیں، اس کے علاوہ جرمنی، اب ایک جرمنی کے حوالے سے یہ خوشخبری آئی ہے افغانیوں کو، تقریباً یہ 2500 کے قریب افغانی ہیں جرمنی جانے والے خواہش مند، ان کے لیے یہ بڑی خوشخبری آ گئی، اور پاکستان کے کریک ڈاؤن کی تیاریاں تو جرمنی نے بھی بڑا یہ فیصلہ کر لیا، اور جرمنی نے افغانیوں پر پابندی ختم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ جرمنی دباؤ کے بعد کمزور افغان شہریوں کی آمد دوبارہ شروع کرے گا، اور اس سے کس طرح یہ پلان کیا جا رہا ہے، کس طرح اجازت دی جا رہی ہے کہ جو افغانی پاکستان سے نکالے گئے تھے، جنہوں نے جرمنی جانا تھا، 211 افغانی تھے، افغانستان بھجوائے گئے، ان کی واپسی کا کیا پروسیس ہو رہا ہے، اس تمام تر معاملے کی اس ویڈیو میں تفصیلات رکھوں گا۔ افغان مہاجرین کے لیے یقیناً جب ایک طرف سخت کریک ڈاؤن کی تیاریاں جاری ہیں، تو وہیں پر یہ بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، اور یہ وہ مہاجرین ہیں جو اس وقت اسلام آباد کے ایک پارک میں موجود ہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان پناہ گزینوں کا انخلاء ہو، افغانیوں کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہو، دنیا بھر سے، پاکستان سے، ایران سے، افغانستان کے اندر افغانیوں کے جو مسائل ہیں، پھر پاکستان افغانستان تعلقات ہیں، پھر بارڈر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو آج کل فتنۃ الخوارج، فتنۃ ہندوستان کے دہشت گردوں کو افواج پاکستان کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ تمام تر ڈیولپمنٹس آپ ناظرین کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتا رہوں گا تاکہ آپ کو یہ بر وقت جو ہے اس حوالے سے ویڈیو بھی آپ تک مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ جرمنی نے ان افغان شہریوں کے داخلے پر لگائی گئی کئی ماہ کی پابندی ختم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے جنہیں اس نے پناہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ فیصلہ گریلوے سطح پر بڑھتے ہوئے قانونی دباؤ اور پاکستان کی جانب سے افغان مہاجرین کی ملک بدری کی کوشش اور 1 ستمبر کی آخری ڈیڈ لائن کے بعد کیا گیا ہے۔ جرمن وزارت خارجہ کے ایک ذمہ دار شخص نے بتایا کہ تقریباً 2000 سے 2500 تقریباً 2000 سے 2500 کے قریب افغانی جنہیں طالبان کے دور حکومت میں خطرے سے دوچار قرار دے کر جرمنی میں آباد کرنے کی منظوری دی گئی تھی، کئی مہینوں سے پڑوسی ملک پاکستان میں پھنسے ہوئے تھے، کیونکہ برلن یعنی جرمنی نے پناہ گزینوں کے داخلے کے پروگرام کو ہجرت کم کرنے کے وعدے کے تحت معطل کر دیا تھا۔ یعنی آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ میں پوری دنیا میں افغانیوں کے حوالے سے اور مہاجرین کے حوالے سے اور غیر ملکیوں کے حوالے سے بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، اور امریکہ نے تو غیر ملکیوں پہ بہت سختی کی، افغانیوں پہ کی، انہوں نے تو سب پہ کی۔ اسی طرح جرمنی نے بھی یہ کردار ادا کیا، یہ کام کیا کہ دوسرے ممالک کے جو شہری ہیں ان پر سختیاں کرنا شروع کر دیا، اور ان میں افغانی بھی اس لپیٹ میں آ گئے پوری دنیا میں، کیونکہ افغانیوں کا مسئلہ کچھ اور ہے، باقیوں کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اب اس حوالے سے جرمن حکام نے کہا کہ پاکستان میں افغان مہاجرین روانگی کے مختلف مراحل میں ہیں، مختلف تصدیقی طریقہ کار دوبارہ شروع ہو چکے ہیں، متعلقہ حکام کا عملہ پاکستان میں موجود ہے تاکہ داخلے کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ فیصلہ متعدد تنظیموں اور متاثرہ افغانوں کی جانب سے جرمن حکومت پر دائر کیے گئے مقدمات کے بعد سامنے آیا ہے، جنہوں نے پروگرام کی معطلی کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ جرمنی کی وزارت داخلہ، جس نے یہ پروگرام پہلے معطل کیا تھا، اس کے بحالی میں رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جن افغان شہریوں کو پہلے کے پروگراموں کے تحت داخلے کی منظوری دی گئی تھی، ان کے کیسز کا انفرادی جائزہ لیا جا رہا ہے، یعنی ایک ایک شخص کا جائزہ لیا جا رہا ہے جن کو پہلے مسترد کر دیا گیا تھا یا ان کے داخلے کے لیے انکار کیا گیا تھا۔ ایک اور ذمہ دار نے بتایا کہ وہ افغانی جن کے لیے وفاقی جمہوری جرمنی کو عدالت کے حتمی فیصلوں کے تحت قانونی طور پر ویزا جاری کرنے اور داخلہ دینے کا پابند کیا گیا ہے، انہیں بتدریج جرمنی میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف وہیں افغانی جنہیں باضابطہ منظوری ملی ہے، یعنی حکومت سے، عدالت سے، سیکیورٹی چیک کے بعد یعنی سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد داخل ہو سکیں گے، تاہم تعداد واضح نہیں ہے، اور پاکستان سے روانگی کے اجازت نامے بھی لازمی ہوں گے، کیونکہ جو جائیں گے ان کو پاکستان بھی
اجازت دے گا۔ میتھاس لینریٹ ہیں جو ان افغانیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، جنہوں نے معطلی کو چیلنج کیا ہوا تھا، ایک وکیل ہیں جرمنی کے اندر، انہوں نے بتایا کہ متاثرہ خاندانوں کو خبر دی ہے اور وہ انتہائی خوش ہیں جب یہ خبر ان کو سنائی گئی۔ افغانیوں کو، وکیل ہیں جرمنی کے اندر ان افغانیوں کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو یہ خبر سنائی گئی تو وہ انتہائی خوش ہیں، اور یقیناً خوشی تو اس لیے ہے کیونکہ وہ پاکستان میں ان کے خلاف اب 1 ستمبر سے کریک ڈاؤن ہونا ہے، ان کو کہا گیا کہ تم نکل جائیں۔ افغانستان وہ جا نہیں سکتے کیونکہ افغانستان چاہتے ہیں تو طالبان حکومت کے خلاف وہ امریکی جنگ کے دوران، اتحادیوں کی جنگ کے دوران وہ طالبان حکومت یا طالبان کے خلاف ایکٹیویٹیز کرتے رہیں تو ان کو وہاں مار دیا جائے گا، ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ اب ان کے پاس آپشن ہی یہی ملک رہ گئے تھے، تو اب وہاں سے اگر یہ خوشخبری آتی ہے، کیونکہ بڑی مشکلوں سے یہ خوشخبری ان کو آئی ہے، ورنہ تو تمام ممالک نے، جرمنی نے، امریکہ نے، سب نے پابندیاں لگائی ہوئی ہے، بڑا مشکل پروسیس اس وقت چل رہا تھا، تو اب یہ واقعہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام مقدمات عدالتوں کے ذریعے نافذ کیے گئے ہیں، جو وکیل ہیں ان کے افغانیوں کے، وہ کہتے ہیں اس لحاظ سے حکومت صرف کم سے کم اقدامات کر رہی ہے۔ اب جو ہنگامی صورتحال ہے، پاکستان کی جانب سے افغان مہاجرین کو 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن سے پہلے ملک بدر کرنے کے منصوبے کے بعد صورتحال کی سنگینی بڑھ گئی ہے، جس میں وہ افغانی بھی شامل ہیں جو جرمنی کی آباد کاری پروگرام کا حصہ ہیں۔ لینٹ، جنہوں نے حکومت کے خلاف 4 مقدمات جیتے، بتایا کہ عدالتوں نے اصولی طور پر فیصلہ دیا ہے کہ برلن یعنی جرمنی کے داخلوں کے وعدوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اور اگر انہیں جرمنی منتقل نہ کیا گیا تو افغانستان واپس بھیجے جانے کے سنگین خطرے سے دوچار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس لیے یہ واقعی افسوسناک ہے کہ حکومت باقی تمام کیسز میں کارروائی نہیں کرے اور معاملے کو طول دے رہی ہے، جبکہ ایوا بائر، امدادی تنظیم کی میڈیا اور وکالت افسر نے کہا کہ جن افغانوں کے کیسز میں عدالت کا فیصلہ آیا ہے وہ جلد ہی پاکستان سے جرمنی روانہ ہوں گے، لیکن تفصیلات ابھی جاری نہیں کی گئی کہ کون کون سے افغانی ہوں گے، ان کی فہرست جاری نہیں کی گئی، کیونکہ اس سے قبل آپ کو یہ بتا دوں کہ جرمنی 2 بار خصوصی طیارے کے ذریعے افغانیوں کو جرمنی لے جا چکا ہے، ایک تقریباً 500 کے 2 طیاروں میں 2 دفعہ وہ لے جا چکا ہے، تو یہ تقریباً اب 2400 سے 2000 کے قریب بتایا جا رہا ہے، 2500 یا 2000 افغانی ہیں جنہوں نے جرمنی جانا ہے، جرمنی میں پناہ کی درخواستیں دی ہوئی ہیں۔ اب ان کا پروسیس یہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے، اور اسلام آباد کو میں جو آپ کو بتا رہا تھا شروع میں، اسلام آباد G6 میں میلوڈی کے ساتھ پارک ہے، پولی کلینک والا، جو جس کو ارجنٹائن پارک کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ افغانی پچھلے تقریباً کوئی 1 مہینے سے وہاں پر مقیم ہے، کیونکہ جس دن پاکستان نے پیو آر کارڈ ہولڈر 4 اگست کے بعد جب پیو آر کارڈ ہولڈر جو کارڈ تھے وہ منسوخ کیے، اور اس کے بعد افغانیوں کو لوگوں نے اپنے گھروں سے، جو مالک مکان تھے، جو کرائے پہ یہ لوگ رہتے تھے، وہاں سے نکالا گیا۔ پولیس نے بھی ان کو کریک ڈاؤن کے لیے ان کو الٹیمیٹم دیا کہ آپ چلے جائیں ورنہ آپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ تو یہ تمام افغانی جہاں جہاں شہروں میں تھے، پنڈی، اسلام آباد میں، وہ سارے آ کے اس پارک میں بارشوں میں جھمپڑیاں لگا کر وہاں پر رہائش پذیر ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اب یہ جو میڈیا اور وکالت کے افسر ہیں، ایوا ہائر، جو جرمنی میں، انہوں نے بتایا ان میں سے کچھ بہت مہینوں سے، کچھ تو سالوں سے پاکستان چھوڑنے کے انتظار میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانوں کو جرمنی باقاعدہ کمرشل پرواز کے ذریعے لے جایا جائے گا، نہ کہ خصوصی چارٹر پروازوں سے، کیونکہ پہلے خصوصی چارٹر 2 طیاروں کے ذریعے لے جایا گیا تھا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کمرشل پرواز کے ذریعے ان کو لے جایا جائے گا۔ تو یقیناً یہ اس مشکل لمحے میں افغان مہاجرین کے لیے، ان مہاجرین کے لیے جنہوں نے جرمنی جانا تھا، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جرمنی کو دیکھے جو دیگر ممالک جنہوں نے پابندیاں لگائی یا جنہوں نے افغانیوں کو پناہ دینے کے وعدے کیے اور اپنے وعدوں پر وہ پورا نہیں اترے، ہو سکتا ہے ان کے بھی دلوں میں کچھ خوف آ جائے اور کچھ ان کے دل بھی نرم پڑ جائے اور ان افغانیوں کو واپس لے جائے، کیونکہ پاکستان پہلے ہی ان کو کریک ڈاؤن اور الٹیمیٹم دے چکا ہے 1 ستمبر کی۔ افغانستان یہ جا نہیں سکتے، ان کی جانوں کو خطرہ ہے، اور جن ممالک میں انہوں نے درخواستیں دی ہے پناہ لینے کی، جن ممالک کے لیے انہوں نے کام کیے تھے، سہولت کاری کی تھی یا وہاں پناہ کی درخواست دی ہے، وہ ممالک اب انکاری ہیں۔ تو یہ سارا پروسیس ہے، تو جرمنی کی جانب سے اب یہ بڑا فیصلہ آ چکا ہے، اور یقیناً ان 2000 سے 2500 افغانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں افغان مہاجرین کے، افغان پناہ گزینوں کا، کیونکہ 1 ستمبر کے بعد پاکستان سے بھی کریک ڈاؤن ہوگا، اور یہ جو پارک میں اسلام آباد کے ارجنٹائن پارک میں موجود یہ افغانی جو موجود ہیں، ان کے حوالے سے تب تک جرمنی لے جاتا ہے یا پھر جرمنی ان کو روک دیتا ہے، کیا اقدامات کیے جاتے ہیں افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے، پاکستان افغانستان کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔